پہلے کسی زمانے میں بھی پڑھا کرتی تھی لیکن جو آج آپ نے اصلاح کی بہت اچھا لگا، دل کو بہت خوشی ہوئی کہ کسی میں ہے اتنی ہمت کہ کوئی سچ بیان کر سکے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے، آمین آمین آمین۔ بہت اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسج، کلیئر وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جواب کو سن کر یا اس سوال کو سن کر اگر آپ کے ذہن میں کچھ اچھی باتیں آئیں تو براہ کرم ہم سے شیئر کیجیے گا۔ میں نے گزشتہ دنوں جنید جمشید کی ایک فیبریکیٹڈ جو انہوں نے درود فضیلت درود شریف کی بیان کی تھی، یہاں آپ کی خدمت میں اس کو میں نے نقل کیا تھا۔ اسے سننے کے بعد لاتعداد لوگوں نے جو ان سے نہایت ہی والہانہ محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے، ان کے بھی کمنٹس آئے ہیں۔ ایک کمنٹس امریکہ سے آیا ہے، میں آپ کو سوال سے پہلے اسے سنانا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا یہ فائدہ ہے اور درود کی کتابوں میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور حدیث میں جب نہیں آتا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدھا سیدھا نماز کے درود کے علاوہ جو بیان کرتے ہیں تو میرا خود دل نہیں چاہتا کہ میں پڑھوں۔ الحمدللہ، پہلے کسی زمانے میں بھی پڑھا کرتی تھی لیکن جو آج آپ نے اصلاح کی بہت اچھا لگا، دل کو بہت خوشی ہوئی کہ کسی میں ہے اتنی ہمت کہ کوئی سچ بیان کر سکے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے، آمین آمین آمین۔ بہت اعلیٰ۔ جذباتی ہو گئی ہمارا امریکہ سے۔ تھینک یو سو مچ ہمارا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں میری طاقت اور میری ہمت آپ لوگ ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ مسلسل ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے یا اس چینل کو سپورٹ کریں گے تو ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہماری ریچ بھی بڑھتی رہے گی۔ براہ کرم اس چینل کو سپورٹ کیجئے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کیجئے اور ہمارے لیے دعائیں کیجئے۔ اور اگر آپ جوائن ممبرشپ اختیار نہیں کرتے تو ڈیلی بیسس پر ہماری ویڈیوز کو دیکھا کیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال کا جواب پیش کروں، میں دراصل ایک کمنٹ آیا ہے ہمارے ویورز کی جانب سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی محترم عاقل بھائی، جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی تو آپ کا بیان سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیوں؟ ایسے لگتا ہے ہاں کہ جیسے بہت دنوں سے میں اس تلاش میں تھا، یہ میرا بھی مسئلہ تھا، تو آپ نے آسانی فرما دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے درجات بلند فرمائے، اللہم آپ کے آمین۔ بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، خاص طور پہ آپ کے اساتذہ کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے آپ کو یہ علم بھی دیا اور بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا۔ میں اس کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، دل سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح اس بات کو آپ نے، اس درود شریف کو اور اس کے فضائل کو، جس طرح آپ نے اس کو یہ کلیئر کر دیا کہ بھی یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ کسی ویسے ہی روایت۔ یہ اس قدر خوبصورت جب ہم اپنے ویورز کے کلمات سنتے ہیں، یقین جانیے حوصلہ بلند ہوتا ہے، ہمت میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں اور ان فضائل کو اور ان خود ساختہ مسائل کو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس سے قطع نظر کہ کسی کی پیشانی پر بل آتے ہوں، اس سے قطع نظر کہ اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو برا محسوس ہو، آپ کو اختیار ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے میرے عزیز۔ اب میں آج کے سوال کی طرف رخ کرتا ہوں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ محترم بھائی عاقل صاحب، جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تقریباً روزانہ ہی آپ کے ایک دو کلپ جو ہے وہ میری نظر سے گزرتے ہیں اور میں اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، الحمدللہ،
اپنے دیگر دوستوں کو شیئر بھی کرتا ہوں. माशाअल्लाह तबारक अल्लाह. تو آپ کی بڑی مہربانی, یہ ہماری سپورٹ ہے آپ کی طرف سے. اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. یہ ایک کلپ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو دیکھ لیں. یہ بسم اللہ کی کوئی افادیت بتا رہے ہیں, تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو جو لگ رہا ہے وہ میں ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا, کیونکہ میں نے جو ان کو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دراصل وہ ویڈیو کیا ہے, معذرت کے ساتھ اس کو بھی مختصر سا سماعت فرما لیجیے. جیسے ہی اس نے پہنی, سر کا درد دور ہو گیا. اب جتنا وقت وہ پہنی رکھتا درد قریب نہ آتا, لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتا سر کا درد شروع ہو جاتا. اب وہ بڑا پریشان, بڑا اس میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ عجیب معاملہ ہے. ٹوپی پہنتا ہوں درد ختم, اور اتارتا ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے سوچا کہ ضرور اس ٹوپی میں کوئی راز ہے. اچھا, ٹوپی کے کپڑے کے اندر دیکھا تو ایک پرچی ملی, وہ بیر نکالی تو اس کے اوپر حضرت عمر نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان الفاظ کی برکت تھی کہ ان کا سر درد دور ہو گیا. یوں ہی اب میں جو حدیث پاک ناظرین کو سنانے لگا, آپ کے لیے یہ سننا بہت ضروری ہے, قرآن کا حاصل بھی ہے اور تمام ناظرین کے لیے گراں قدر تحفہ ہے. گراں قدر بدعت کو فروغ دینے کا تحفہ یہ روزانہ اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے. حدیث پاک یہ سے نقل کر رہے ہیں شیخ اکبر جناب محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. محمد محی الدین ابن عربی کو مشرک اور مرتد, اس کے اوپر مشرک کا فتویٰ دیا گیا. حدیث مسلسل بالقسم کہا جائے, حدیث مسلسل بالقسم. شیخ اکبر سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک شیخ اکبر نہایت ہی بدعقیدہ شخص تھا. پہلے قسم اٹھائی. آپ اس سے اندازہ لگائیں اس حدیث کی اہمیت کتنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ اکبر کے بارے میں یہاں پر وہ کہتے ہیں باللہ العظیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور سے سنا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے جبرائیل سے سنا ہے. جبریل امین کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے میکائیل سے سنا ہے. اور حضرت میکائیل فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے اسرافیل سے سنا ہے. حضرت اسرافیل اب یہ میرے خیال سے چینل کی ریکارڈنگ ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس چینل کی ریکارڈنگ کو مجھے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ کئی مرتبہ چینل کی آواز ہم ریکارڈ کرتے ہیں نا, تو چینل والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چینل ہمارے بلاک کروا دیتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے چینل 2, یہاں لنک اس کا میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیں, کیونکہ اگر اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر کسی چینل کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا تو ہم کم از کم ہمارا یہ جو تعلق ہے یہ قائم اور دائم رہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث ہے حدیث بالقسم, اور مسلسل اس میں قسم کی بات کی جاتی ہے کہ ہر شخص راوی اس کا ابن عربی جس کو کہا جاتا ہے, وہ ابن عربی صوفی جو مشرک تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس نے قسم کھائی, اور پھر اس کے بعد جو قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کیا گیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جبرائیل نے بھی قسم کھا کر منسوب کیا, وہ یہ کہ آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے تو اس کی فضیلت I'm sure یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں, اور جو تبصرہ میں کرنے جا رہا ہوں اس تبصرے کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے دوست اور احباب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میم اور الف کو ملا کر بغیر توقف کے پڑھنا, اس کی کیا حیثیت ہے. اب میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے سنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اس طریقے سے پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, اور فضیلت بھی بڑی عجیب و غریب ہے. سے بچاؤں
سبحان اللہ، محشر کے میدان کی سب سے بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھوں، سبحان اللہ، دوزخ کی آگ سے بچاؤں. یہ وہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں اس طرح کی فضیلت اس کی بھی ذکر نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے. بہرحال میں اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں گا تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے عقیدت مند اگر ہوں گے تو مجھے بہت سارے کمنٹس گالی کے بھی اور بہت سارے غلط باتوں کے آنے والے ہیں، مجھے پتا ہے. لیکن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انہی حنفی مکتب فکر کے ایک عالم دین جن کا نام ہے مفتی ابو الخیر عارف محمود صاحب. ان سے اسی بارے میں پوچھا گیا اور ان کا جواب، حنفی مکتب فکر کے عالم مفتی کا جواب حنفی عالم کے لیے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ مختوم مکرم جناب حضرت قاری عبد الرحمن صاحب حفظ اللہ کویت نے مفتی محمد فاروق قادری صاحب کے ایک کلپ میں بیان کردہ بسم اللہ کی فضیلت سے متعلق حدیث مسلسل بالقسم باللہ کی صحت کے بارے میں استفسار فرمایا ہے، جس میں مفتی صاحب نے موصوف نے ابن عربی کی الفتوحات کے حوالے سے بڑے ہی تاکیدی انداز میں اس حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت سنا کر ہر روز عمل کی دعوت بھی دی ہے. اس مفتی نے یہ جو آپ نے آڈیو سنی نا ویڈیو، تو انہوں نے کہا کہ ہر روز اس کو عمل کیجئے. اچھا، اب آپ جو جواب آیا ہے حنفی مکتب فکر کے مفتی صاحب کا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے حق بیانی سے کام لیا ہے. کہتے ہیں کہ بندے نے علوم حدیث کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے مخدوم مکرم حضرت قاری صاحب کے استفسار کا جواب دینے کے لیے کتب حدیث کی مراجعت کی تو پتہ چلا کہ صحاح ستہ و دیگر حدیث کی معروف کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کے مصنف نے اسے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا ہے. مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی محدث نے اسے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا معروف کتابوں کے حوالے سے آپ نے بات کری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تلاش کے مطابق پوری سند کے ساتھ اسے علامہ مناوی نے فیض القدیر میں بحوالہ ابن عربی اور علامہ فاروقی نے العجالہ فی الاحادیث المسلسلہ میں بیان کیا ہے. بنیادی طور پر ابن عربی اور علامہ فادانی، علامہ سخاوی بھی ایک ہی طریق ابی بکر الفضل محمد الکاتب الہروی عن الامام ابی بکر محمد بن علی الشاشی عن ابی نصر زہیر بن الحسن المعروف بالسر خس سے نقل کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہاں پر میں ضمنی مباحث ابن عربی کی شخصیت اور افکار اور کتب خاص پر تو فتوحات کی فن حدیث میں حیثیت اور احادیث مسلسل کا عمومی اسنادی ضعف اور تصحیح کشفی کے غیر معتبر ہونے سے قصداً احتراز کر رہا ہوں اور صرف زیر بحث حدیث کے اسناد اور متن سے متعلق ائمہ حدیث کے تصریحات کی روشنی میں چند گزارشات عرض کر رہا ہوں. ابن عربی کی وہ کتاب فتوحات، مفتی صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ جانے کتنی غلاظتیں بھری پڑی ہیں، نہ جانے کتنے کذب اور جھوٹے بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان انہوں نے نقل کیے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی یہ شیخ ابن عربی کے نام سے جانے جاتے ہیں صوفیوں کے یہاں. بہرحال یہ واضح ہے کہ علامہ مناوی نے ابن عربی کے حوالے سے جو سند نقل کی اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ساقط ہے. علامہ فادانی نے عجالہ میں انس ابن مالک قال باللہ العظیم لقد حدثنی علی ابن ابی طالب قال باللہ العظیم لقد حدثنی ابو بکر کی صراحت کی ہے، جبکہ علامہ عینی نے شرح صحیح بخاری میں اور علامہ کنانی نے تنزیۃ الشریعہ میں حدیث ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اجمالی طور پر یہ جان لیجئے کہ بسم اللہ کی فضیلت پر مشتمل حدیث مسلسل بالقسم نہ صرف بقول علامہ عینی سند میں مجہول راویوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ علامہ ابن عراقی کنانی کے بقول یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر واضح جھوٹ اور عظیم بہتان ہے۔ مفتی آپ حنفی مکتب فکر کے مفتی دوسرے حنفی مکتب فکر کی مفتی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا بیان دے رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، بولتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مفتی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دراصل حدیث رسول کے مطابق انہوں نے جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ بہرحال جبکہ علامہ سخاوی نے سند اور متن ہر دو اعتبار سے اس کی صحت کا انکار کیا ہے اور اسے من گھڑت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کی حقیقت کی وضاحت مقصود نہ ہوتی تو میں اس کی حکایت کے در پہ نہ ہوتا۔ اللہ اس کی وضع گھڑنے والے کو رسوا کرے۔ مفتی صاحب نے اس اخیر کے جملے میں اپنی بات کو بڑی زور سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بہتان کو گھڑنے والے کو رسوا کرے۔ اللہ سے میری بھی یہی دعا ہے کہ جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اگر وہ ہدایت نہ ہو پائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا اور آخرت میں رسوا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ صحابہ پر، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام پر یہ حدیث نقل کر کے سب پر جھوٹ باندھا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کو اگر ہماری رائے سے یا ہماری نظریے سے اختلاف ہے تو کم از کم آپ حنفی مکتب فکر کی اس عظیم الشان شخصیت جن کا نام ہے ابو الخیر عارف محمود، اور یہ شبکت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے بڑی مشہور شخصیات میں سے ان کا تعارف میں آپ کو کرا دوں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ بسم اللہ والی روایت جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے راوی کو رسوا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کے واقعات اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ویڈیو میں کہاں کیا بات آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اپنی آواز میں ضرور ہمیں بھیجا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔